بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 مارچ 1908 بمقام قادیان دارالامان۔ قبل از عصر ملک مولا بخش صاحب کا ایک خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بدیع مضمون آیا تھا کہ لائف انشورنس کی کسی کمپنی میں وہ حضرت اقدس کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے کئی سال پیشتر سے ممبر ہیں اور وہ قریب 600 روپے کے اس کمپنی کو دے بھی چکے ہیں۔ وہ خط حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر کے اس کے متعلق استفسار کیا۔ ملک صاحب موصوف نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ میں نے حضور کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کر لیا ہے، اس واسطے اگر اب یہ مسئلہ دین کے کسی رنگ میں بھی مخالف ہو تو میں خوشی سے اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اس کے جواز کی کوئی راہ نہیں پاتے۔ جو نقصان ہو چکا ہے وہ خدا کی راہ میں نقصان سمجھ کر آئندہ گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک قمار بازی ہے۔ 31 مارچ 1908 قبل نماز ظہر پیر عبداللہ شاہ صاحب ساکن پنڈ صاحب خان ضلع اٹک، جو پیر میرلی شاہ صاحب گولڑوی کے ایک معزز خلیفہ ہیں اور ان کو پیر صاحب موصوف کی طرف سے بیعت لینے کی بھی اجازت ہے، وہ 3 دن سے قادیان میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آج حضرت اقدس کی خدمت میں نہایت ادب اور حق جوئی اور اطمینان قلب کی خاطر یوں عرض کی کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خدا کے نشان ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں معمور و مرسل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور آپ کے ہزاروں نشان ظاہر ہو چکے ہیں، مگر چونکہ میں ایک بہت دور دراز ملک کا رہنے والا ہوں اور ہم نے آپ کے نشانات سے کوئی حصہ نہیں لیا جس طرح آپ کے موجودہ جماعت کے لوگوں نے آپ کے نشانات کو دیکھا ہے، لہٰذا میری عرض یہ ہے کہ کوئی نشان دکھایا جاوے جو کہ اطمینان قلب اور ترقی ایمان کا باعث ہو۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیسا للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 40، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 4، فرما کر اپنے فیض کو سعی اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے۔ نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی میں غور کر کے دیکھو، بھلا انہوں نے معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے، تب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جاویں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جاوے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا جو افضل البشر افضل الرسل والانبیاء تھے؟ جب انہوں نے ہی پھونک سے وہ کام نہیں کیے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے؟ دیکھو آپ نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کیے، خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ ازاری کیا تزکیہ کے لیے کیسی کیسی جاں فشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کیں، محنتیں کیے جب جا کر کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے فیضان نازل ہوا، کیسی کیسی جاں فشانیاں اور سخت سخت محنت کیے جب جا کر کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے فیضان نازل ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پاس
اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کر لی ہے، تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کا نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اجرا عظیمہ، سورہ نساء آیت 96۔ قائدین یہ سست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور سعی کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے۔ یہ تجربے کی بات ہے اور سال ہے دراز سے ایسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انسان دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کو بدقسمتی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بعض اولیاء اور اقطاب دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے ایک توجہ سے انسان ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اور عرش تک اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف میں تدبر کرتے ہیں اور خدا کے راہ میں اس کے پانے کے واسطے صدق و اخلاص سے کوشش اور ورزش کرتے ہیں، اور یہی ہیں کہ آخر جن کی پرسوز اور دردمندانہ محنتیں اور کوششیں ضائع نہیں کی جاتی، اور آخر یہ لوگ جو صبر سے خدا تعالیٰ کے دروازے پر مانگتے ہیں اور اخلاص اور صدق سے کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے واسطے کھولا جاتا ہے، اور آخر وہ اپنے صدق و اخلاص اور سچی تڑپ اور حقیقی اضطراب کی وجہ سے خدائی فیوز کے خزانوں کے مالک اور وارث بنائے جاتے ہیں۔ دیکھو خدا بڑا بے نیاز ہے، اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ کوئی جہنم میں جاوے یا کہ بہشت میں جاوے۔ کسی کے دوزخ میں جانے سے خدا کا کچھ بگڑتا نہیں اور کسی کے بہشت میں جانے سے سنورتا نہیں۔ خدا کا اس میں ذاتی نفع یہ نقصان کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ یعنی کیا بس اتنی بات سے کہ لوگ زبان سے اتنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے خدا راضی ہو جاتا ہے، اور حال یہ کہ ابھی ان کے اس قول کے امتحان نہیں کیا گیا کہ آیا وہ حقیقتاً مومن ہے یا کہ نہیں، اور ان کے اس قول کا صدق و قصد ظاہر نہیں ہوا۔ پس سچی اور پکی بات یہی ہے کہ انسان اول صدق، اخلاص اور گدازش اختیار کر کے اپنے اوپر ہزاروں موتیں وارد کرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اس کی طرف جھانکتا ہے۔ جنتر منتر سے ولی بن جانے والے خیالات کے لوگ اور صرف ایک چھو سے آسمانی خزانوں کے مالک بن جانے کے خیالات رکھنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں تو ایسے کامل انسان کی تلاش میں ہوں جو دم بھر میں ایک توجہ سے ولی بنا دے۔ ہم نے بتیرا سمجھایا، مگر جب وہ باز نہ آیا تو ہم نے کہا کہ اچھا جاؤ تلاش کرو، اگر کہیں ایسا قطب غوث مل جاوے۔ آخر ایک مدت دراز کے بعد وہ ہمیں پھر مل گیا، برے حال مندے دیہڑے۔ ہم نے پوچھا کیوں تم کو ایسا پھونک مارنے والا آدمی ملا بھی جسے تم تلاش کرتے تھے؟ وہ چھپکا ہی رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہمارے عقیدے کے موافق تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی اس کے رسول نے کسی نے بھی یہ راہ نہیں سکھائی۔ دیکھو صحابہ نے کس قدر کوششیں کی ہیں، جس کی قسمت میں ہی ایسا ہو کہ اس کی عمر ضائع ہو، وہ کتاب اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا تعالیٰ اس شخص پر بھی راضی ہوتا ہے کہ اس کے رضامندی کی راہوں سے غافل اور لاپرواہی کرنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رضامندی کی جو راہیں مقرر کر دی ہیں انہی کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ صاف طور سے اس نے یہ دعا سکھا دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھو انسان سے خوش ہو کر اس کو انعامات عطا کرتا ہے، تو کیا خدا اپنی رضامندی کی راہوں پر چلنے والوں اور اس کی تلاش کرنے والوں سے محبت نہیں کرے گا؟ مگر استعداد بھی ہو اس کے فیوز کے لینے کی، ایک گندا پھوڑا جس میں پیپ اور گندے مواد بھرے ہیں، اس پر کیسے رحم کیا جاوے؟ دیکھو صحابہ نے حق فرما برداری اور رضا جوئی ادا کیا تھا، اور وہ ایک عمدہ نمونہ اور اعلیٰ مثال ہیں اس ثبوت کے واسطے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جانیں قربان کر دیں، اطاعت کی، خون کے ندیاں بہا دیں، تو وہ بھی ان کے سالت پر کیسا راضی ہو گیا۔ جتنے بھی بزرگ اور اولیاء گزرے ہیں وہ سب مجاہدات اور ریاضات میں اپنے اوقات گزارتے تھے۔ دیکھو بابا فرید صاحب اور جتنے بھی اولیاء اور ابدال گزرے ہیں یہ سب گروہ ایک وقت خاص ریاضات اور مجاہدات شاقہ کرنے کی وجہ سے ان مدارس پر پہنچے ہیں، اور ان لوگوں نے بڑی سختی سے اور پورے طور سے اتباع سنت کی ہے۔ جب جا کر ان کی مشیخت
ننگو ناموس اور خانخواہ کی کبریائی نکلی، اور وہ گویا کہ سوئی کے ناکے میں سے ہو کر نکلے ہیں، جس سے ہمیشہ ایسے لوگ نکلا کرتے ہیں۔ تب جا کر کہیں ان لوگوں کو یہ حالت نصیب ہوئی ہے، دعائیں بھی انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہیں۔ ورنہ دیکھو جس طرح سے ایک حکیم کی دوائی بجز پرہیز کرنے کے مؤثر نہیں ہوتی، اسی طرح سے دعا کی قبولیت کا بھی یہی راز ہے۔ دعا کچھ اثر نہیں کر سکتی جب تک انسان پورا اور کامل پرہیزگار نہ ہو۔ لوگوں نے بعض اولیاء کی نسبت جھوٹے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، اور وہ بھی مخلوق کی راہ میں بڑا بھاری پتھر اور روک ہو جاتے ہیں، اور بہتوں کی ٹھوکر کا باعث ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قصہ ایسا گھڑ رکھا ہے کہ ایک چور ان کے سامنے آیا اور انہوں نے گویا ایک ہی پھونک سے اس کو ولی اور قطب بنا دیا۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی بجز اپنے اوپر ایک موت وارد کرنے اور پوری اتباع سنت کے کسی خاص اور اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا۔ ہاں البتہ یہ بھی صحیح ہے کہ استعداد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض طبیعتیں اور استعدادیں ہی اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور ان میں ایسا مادہ رکھا ہوتا ہے کہ نخوت، تکبر، عجب، پندار وغیرہ رذیل اخلاق ان سے خود بخود آسانی سے نکل جاتے ہیں اور ایک فانی اور لاشع بن جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے ایک دانہ زمین میں مل کر پہلے خاک ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کو قدرت سے بڑھاتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی اول اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں کھو دیتے ہیں، تب خدا ان کو پھر زندہ کرتا ہے اور بڑھاتا اور پھیلاتا ہے، اور ان کی قبولیت دنیا کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ بس اس طرح سے جو انسان کل مشکلات کو جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے امتحان کے واسطے وقتاً فوقتاً وارد ہوں، اس کے برداشت کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی خاص حدود اور شرائط نہیں مقرر کرتا بلکہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے، تو خدا اس کو اپنے فضل سے وہ کچھ دکھا دیتا ہے جس سے اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور سلیم قلبت حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ضد کرتے ہیں اور خدا کو اپنے ارادوں کے ماتحت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر خدا ایسے لوگوں کی پرواہ کیا رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے کروڑوں بندے ہیں، اگر نہیں مانتا تو نہ صحیح وہ بھی جہنمی گروہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نشان دکھانے میں بندے کی خواہش اور ارادے کے ماتحت نہیں ہوتا۔ فیضان بھی استعداد پر ہوا کرتے ہیں، جس طرح سے کہ اگر ایک کھایا ہوا دانہ زمین میں باقاعدہ طور سے کاشت کیا جائے تو نہیں اگتا اور بار آور نہیں ہوتا، اسی طرح سے بدبخت لوگ جن پر فرد جرم شقاوت کا لگ چکا ہے خدا تعالیٰ کے انعامات اور نشانات کے وارث نہیں ہو سکتے۔ بلا نبی سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ سارا قرآن شریف تدبر سے پڑھ کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فیض کے اصول کے جو سامان مقرر کیے ہیں، جو سامان مقرر فرمائے ہیں، انہی کی پیروی سے وہ فیضان ملے گا، اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی خدا کے فیض کا وارث ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ سورہ ہود آیت 106، یعنی انسان بالحاظ اپنی استعدادوں کے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ جس کو ایسے سامانوں کی جمع کرنے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق ہوتی ہے جو فیوز و برکات الہی کے انوار کے جاذب ہوتے ہیں اور وہ سعید کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے اعمال بد اور خوب سے باطن ان کی ترقیوں کے آگے روک ہو کر ان کو اعمال صالحہ اور خدائی فیوز و برکات سے دور و مہجور کر دیتے ہیں۔